بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب الشفاعہ، سفارش کرنے کا بیان۔ یہ عنوان ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 30 ہے۔ سب نے لفظ شفاعت تو سنا ہی ہے، اور عام طور پہ لفظ شفاعت جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا ذہن آخرت کی طرف جاتا ہے کہ آخرت میں جو شفاعت ہوگی اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ شفاعت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، کون کرے گا، کس کے لیے کرے گا، یہاں پر وہ مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر مقصد آخرت والی شفاعت اور سفارش نہیں ہے، بلکہ یہاں دنیا میں سفارش کرنے کا ذکر ہے اور شفاعت کا ذکر ہے۔ وہ کیسی؟ آگے قرآن کی آیت میں اس کا ذکر ہے اور حدیث میں پھر اس کی اور زیادہ وضاحت آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، قال اللہ تعالی من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منہا۔ جو شخص بھی کسی اچھی بات کی سفارش کرتا ہے اور کرے گا تو اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی کوئی ضرورت ہے، ایک شخص ہے جو کسی بڑے شخص تک پہنچ نہیں سکتا، اس تک اپنی بات پہنچا نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، چاہے وہ شخص بڑا ہے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، یا یہ شخص گھبراتا ہے اس سے بات کرنا مشکل ہے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے کہ ہم یہ بات آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر کوئی ہم سے کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے ذرا یہ سفارش کر دیں، آپ ان کو میری طرف سے ان کے پاس میری یہ سفارش کر دیں، میری یہ بات پہنچا دیں، تو اسلام اس کو کیا حیثیت دیتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی کا تذکرہ فرمایا کہ من یشفع شفاعتا حسنتا، شفاعت کے ساتھ حسنہ کی قید لگا دی۔ اگر کوئی اچھا کام ہے، اچھی چیز ہے، اس کے متعلق اگر سفارش ہے، یکن لہ نصیب منہا، تو آگے اس کو کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، اگر مل جاتا ہے اور خیر حاصل ہو گئی اس کے نتیجے میں، تو سفارش کرنے والے کو بھی اس میں حصہ ملے گا۔ اگر کسی وجہ سے سفارش قبول نہیں ہوئی، پھر بھی سفارش کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ تو سفارش کرنا، کسی اچھے کام کی، اچھی بات کی سفارش کرنا، یہ خود ایک ثواب کا کام ہے، اور اگر وہ پوری ہو گئی اور اس کے نتیجے میں نفع ہوا، فائدہ ہوا، کوئی دینی فائدہ ہوا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ سفارش کرنے والے کا اس میں حصہ ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو سفارش کا موقع دیا، انہوں نے ان کی سفارش کی، ان کا نام پیش کیا، نام پیش ہوا، قبول ہوا، اور یہ مقرر طے ہو گیا کہ اچھا میرے بعد عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ وہ تو ایک ضمناً بات یاد آ گئی۔ بہرحال یہ سفارش ایسی تھی کہ واقعتاً عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ خامس کہلاتے ہیں بعض مورخین کی اصطلاح میں، کہ خلفائے راشدین کے بعد وہ دور ایک عجیب دور تھا جس میں خلافت علی منہاج النبوہ، جو نبوت کے طرز پر انہوں نے خلافت قائم فرمائی تھی، اس میں جو کچھ ہوا، سفارش کرنے والے کا نام بھی ثواب میں تو بہرحال ان کا حصہ ضرور ہو گیا کہ اتنی بڑی سفارش کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی سفارش جو کسی کے لیے کی گئی
اور قبول ہوئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش تھی اپنے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہ ان کو بھی اشرکوا فی امری، نبوت کے کام میں بھی ان کو میرے ساتھ شریک کر دیجئے، ان کو میرا معاون بنا دیجئے۔ تو وہ شریک رہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے شریک ہوئے، نبوت ان کو ملی، گویا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی بنا پر نبوت ملی ہے، یہ ظاہر کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو مقدر تھا، ظاہر ہے جو مقدر ہوتا ہے وہی ملتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ذریعہ بنے اور سفارش کی۔ بہرحال یہ بڑی بڑی سفارشیں ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اب آگے روایت پڑھ لیتے ہیں اور اس پر مزید جو شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے جو اس پر مزید باتوں کی ضرورت ہے اس کو آگے حدیث پڑھنے کے بعد اس کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه طالب حاجۃ اقبل على جلسائه فقال اشفعوا توجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب، متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا، کوئی حاجت والا شخص آتا، کوئی ضرورت مند آتا، کسی کی کوئی ضرورت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس جو بیٹھے ہوئے حضرات ہوتے تھے، صحابہ جو مقربین ہوتے تھے، جو روزانہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا رہتا تھا، یہ جلسہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سفارش کر لو اس کے لیے۔ کوئی آتا تھا باہر سے، دیہات سے آتا، یا رسول اللہ ہمارے یہاں بڑی تنگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام ہمارے لیے کروا دیجئے، ہمیں کچھ سواری کا کوئی ہمارے لیے نظم کر دیجئے۔ کوئی دینی ضرورت لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے صحابہ سے سفارش کر لو، فیصلہ تو وہی ہوگا جو من جانب اللہ مقدر ہوگا، تمہیں سفارش کا اجر مل جائے گا۔ اشفعوا، نیک کام ہے، تم ان کی طرف سے بات کرو، سفارش کرو، توجروا، تمہیں اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف کہہ کر نہیں سمجھائی، بہت سی باتیں وہ ہیں جو کر کے بتائیں اور ان سے کروائیں۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے اس حدیث میں کہ دین ایک عملی چیز ہے، صرف زبانی نہیں جس کو ہم نے اب زبانی بنا دیا، بولنے والا بول رہا ہے خود اپنا عمل نہ ہو، سننے والے سن رہے ہیں کوئی عمل نہ ہو، ہم نے اس کو صرف زبانی الفاظ والی چیز بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہے تو اچھا خود کر کے دکھائے، اور جو چیز خود نہیں تو اچھا صحابہ سے فرمایا کہ تم کرو۔ اب دیکھو، اب یہاں پر سفارش کا معاملہ ہے تو یہ نہیں بتایا کہ دیکھو تم سفارش کرو گے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا، یا کام کر دیا تم سفارش کر لیتے تو اجر ملتا، نہیں، تم سفارش کرو، تاکہ ایک چیز انسان جب کر لیتا ہے عمل میں، اس کے عمل سے وجود میں آ جاتی ہے تو ایک انسان اس سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے، کی ہوئی چیز انسان کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے، یاد رہ جاتی ہے، عمل شروع ہو جاتا ہے تو اس میں پختگی آتی ہے۔ اشفعوا، تم سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم جو سفارش کرو گے تو تمہاری بات میں قبول ہی کروں گا، یہ ذہن سے نکال دو، اس لیے کہ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، اللہ تعالی نبی کی زبان سے فیصلہ وہی کروائیں گے جو اللہ کو پسند ہوگا۔ متفق علیہ، روایت بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سفارش جس کو آج کل ہم، اس لیے کہ اگر آج کل کی اصطلاح کے لحاظ سے کوئی سفارش کا مفہوم سمجھے گا تو یہ سوچے گا اچھا اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے، ہم تو اس کو برا سمجھتے تھے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل جس کو ہم سفارش کہتے ہیں یہ جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ آج کل جو ہم سفارش جس کو کہتے ہیں یہ جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں فلانی چیز چاہ رہا ہوں، فلانا کام چاہ رہا ہوں، یہ چیز چاہ رہا ہوں، آپ میرے لیے فلانے کے پاس سفارش کر دیں۔ اب جو میرے پاس آیا بہت امید لے کر آیا،
ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ اس کے لیے وہ کام کروایا جائے اور سفارش کی جائے، ہو سکتا ہے وہ قابل نہ ہو، سفارش کے قابل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفارش کے قابل نہ ہو۔ تو اب یہاں پر جو شخص میرے پاس آیا سفارش لے کر، جو شخص میرے پاس آتا ہے سفارش لے کر، تو اس میں مشکل یہ ہے کہ اب میں 3 طرف سے کہیں ایک طرف تو پھنس جاتا ہوں۔ اگر میں سفارش کرتا ہوں تو یہ جس نے مجھے کہا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن جس کے سامنے میں نے سفارش پیش کی ہے وہ ناراض ہوگا کہ تمہیں کس نے کہا تھا بیچ میں آنے کا، تمہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے، میرا معاملہ ہے۔ یہ بڑوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ دیکھو سفارش کی ہے، اب اگر میں قبول نہیں کرتا تو یہ ناراض ہوگا۔ تو سفارش میں ہوتا یہ ہے کہ اگر سفارش نہیں کی تو جس نے مجھے آگے بڑھایا تھا وہ ناراض ہوگا کہ آپ میری بات آگے پہنچاتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو نہ پہنچانے کی، ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، یا وہ ناراض ہوتا ہو، یا کوئی وجہ ہو جو یہ بتا نہیں سکتا۔ بہرحال اگر سفارش نہیں کرتا تو جو سفارش لے کر آیا وہ ناراض ہوتا ہے۔ سفارش کرتا ہوں تو سامنے والا شخص اگر میری سفارش قبول کر لے نہ چاہنے کے باوجود، تو اس پر میں زبردستی کو ایک طرح سے دباؤ ڈال رہا ہوں، اس کا دل خراب ہوگا کہ دیکھو اس کے کہنے کی وجہ سے مجھے کرنا پڑا۔ اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو ظاہر ہے تب بھی اس کا دل یہ ہوگا، خراب ہوگا کہ اچھا دیکھو اس نے سفارش کی تھی اور میں نے اس کی سفارش قبول نہیں کی، اب ظاہر ہے وہ مجھ سے ناراض ہوگا، اب دلوں میں دوری پیدا ہو گئی۔ ہمیشہ کی سفارش کریں تب بھی مشکل، نہ کریں تب بھی مشکل، آنے والا شخص قابل ہو تب بھی مشکل، نہ اور قابل نہیں ہے تو اور زیادہ مشکل۔ ہر صورت میں سفارش آج کل ہمارے لحاظ سے ایک فتنے اور جھگڑے کا ذریعہ بن گیا۔ اسلام جس سفارش کی بات کر رہا ہے اور یہاں جس کی قرآن میں ترغیب دی، حدیث میں ترغیب دی، وہ ہے شفاعت حسنہ۔ ایک شخص ہے جو کوئی کام چاہ رہا ہے اور ایسی کوئی وجہ بھی نہیں پائی جا رہی کہ اس کو وہ چیز نہ ملے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ سفارش کر دو۔ یہ تو ٹھیک ہے، کوئی وجہ نہیں ہے ممانعت کی اور وہ بیچارہ کوئی ضرورت مند ہے اور میں آگے بات پہنچا بھی سکتا ہوں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب میں آگے سفارش جب کرتا ہوں تو سفارش کرنے میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ سامنے والے پر میں حکم جاری نہیں کر رہا۔ یہ خیال رہے کہ میں سامنے والے پر حکم جاری نہیں کر رہا کہ تمہیں کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور یہ کام اس کا کر ہی دو۔ یہ سفارش نہیں ہے، یہ کسی کو مجبور کرنا ہے، یہ سفارش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آگے والی روایت آ رہی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اسلام ایک عملی چیز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہیں ایک کام کی کہ اچھا یہ اس طرح کر دو، اور صحابہ یا صحابیہ جو بھی ہیں وہ اس کے مطابق پہلے پوچھتی ہیں کہ آپ کا حکم ہے، یہ سفارش ہے؟ سفارش ہے، اچھا پھر مجھے چونکہ آپ اختیار دے رہے ہیں، سفارش کا مطلب ہے کہ مجھے اختیار ہے، میں کروں یا نہ کروں۔ سفارش ہے تو پھر مجھے اس میں معذرت چاہتی ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، ہاں حکم دیں گے تو میں کر لوں گی۔ صحابہ کا، صحابیات کا، بعض کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تک معاملہ، اور یہ کوئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں، کوئی جملہ نہیں فرمایا کہ میری بات نہیں مانی۔ اس کی ایک مثال کتب حدیث میں ملتی ہے اور شراح نے اس کی تفصیل کی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ بھی بڑی دی تھی، فقاہت دی تھی، بہت کچھ ان کا تو خیر کہاں تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں مدینہ منورہ میں اپنے علاقے کی مسجد کے وہ امام بھی تھے، نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی اور حاکم بنا کر بھی بھیجا تھا یمن وغیرہ کے علاقوں میں۔ بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ خاص باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمائی تھیں، فرمایا دیکھو اور سب کو نہیں بتانا، یہ ہر ایک کو بتانے کی بات نہیں ہے، تو خاص لوگوں میں سے ہیں۔
ہوا یہ کہ چونکہ بڑے سخی تھے، جو آتا خرچ کر دیتے، دے دیتے، کھلاتے، مہمان نوازی. اب نہیں ہیں، قرض لیا، لوگوں سے قرض لیا، قرض لے کر معاملہ کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، یہ بھی سخاوت میں، وہی عرب خون تھا، اور مال تھا نہیں، پیسے تھے نہیں، اتنا کہ اب جو ان کے قرض خواہ تھے وہ مطالبہ کرنے آئے کہ ہمارا قرض دے دیجئے. ان کے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے. وہ قرض خواہ جب زیادہ مطالبہ کرنے لگے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے سفارش کر دیجئے کہ یہ قرض خواہ جو ہیں کچھ میرے ساتھ تخفیف کر دیں، معاملہ کچھ ہلکا کر دیں میرے ساتھ مطالبے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی، لیکن وہ حضرات چونکہ سفارش تھی نا، وہ سمجھتے تھے سفارش کا مطلب حکم نہیں ہے، تو وہ حضرات معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اب وہ کون تھے؟ جو بھی تھے، لیکن چونکہ شرعی حکم کے لحاظ سے ان کو اس کا اختیار تھا، اور اسلام ایک عملی چیز ہے، تو عمل صحابہ کے دور میں ہو چکا ہے، تاکہ آج کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ اتنے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے سفارش کی اور ان کی سفارش بھی نہیں مانی. یہ ہم لوگوں کا حال ہوتا ہے نا کہ اچھا ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کی سفارش بھی نہیں مانی. ابھی بھی اس حدیث کو سننے اور پڑھنے، اور آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ تو اور زیادہ صحیح روایت ہے، تو اس کو بھی حدیث کو سننے اور پڑھنے والے حضرات میں بھی یہ چیز ہوگی کہ نہیں، اچھا میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے سفارش کی لیکن نہیں مانی، ان کی کوئی مانتے نہیں. حکم دیا ہوتا تو مانتے، سفارش کی تھی تو ان کو اختیار تھا مانے یا نہ مانے. یہ ہم نے سفارش کا مفہوم ہی نہیں سمجھا. اور میں صحیح بات بتاتا ہوں کہ ذہن میں ایک بات ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ذہن سے نکلتی نہیں، چاہے ہم جتنی حدیثیں پڑھ لیں، جتنی آیتیں پڑھ لیں. یہ ہمیں اپنی سوچ کو ذرا بدلنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ہمیں اپنے معاشرے اور ہم نے رواج سے تھوڑا سا نکلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو قبول کر سکیں. یہ بڑی آفت ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کو قبول نہیں کر سکتے. صلاحیت ختم ہو چکی ہے، جو ہم نے سمجھ لیا وہ سمجھ لیا، بس اب اس کے بعد اور کوئی چیز ہمارے ذہن قبول نہیں کرتے. تو اس لیے میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کے دور میں یہ بات پیش آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، سفارش ہے تو پھر ہم خوشی سے اس کے لیے تیار نہیں ہیں. تو حکم یہی تھا، دل کی خوشی سے تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رہنے دو. تو بہرحال سفارش کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی بات آگے نہیں پہنچا سکتا تو دوسرے کو صرف متوجہ کرنا ہے کہ یہ فلانا ہے جس کی یہ ضرورت ہے. اگر آپ مناسب سمجھیں، طریقہ یہ ہونا چاہیے، اگر آپ مناسب سمجھیں اور آپ اور اصول کے خلاف نہ ہو، مناسب لگے تو ان کا یہ کام کر دیجئے. اب اس کی طرف سے بات پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، بس ختم، ہم نے اپنا کام کر لیا. سفارش کی جو فضیلت تھی وہ ہم نے حاصل کر لی، جو حکم ہمیں شریعت نے دیا تھا، اسلام میں جو سفارش کے جو جتنا درجہ تھا وہ پورا ہو گیا. اب ہوگا کیا کہ کام نہیں ہوا، تھوڑے دنوں کے بعد پھر وہ آئے گا، وہ کام میرا نہیں ہوا، دوبارہ کر دیں. دوبارہ کرنے کا مطلب کیا؟ اب تقاضا ہے، اب سفارش نہیں ہے، اب حکم ہے، گویا تقاضا ہے کہ نہیں، اب پھر پہلے آپ کا جواب نہیں آیا، اب دوبارہ. وہ منع نہیں کرنا چاہ رہا لحاظ میں، لیکن وہ آگے کرنا بھی نہیں چاہ رہا. اصول کے موافق ہوتا اور کوئی خلاف ہے اصول بات نہ ہوتی تو وہ بھی کر لیتے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ سفارش کا مقصد ہے کسی کو متوجہ کرنا کہ فلانے کی یہ ضرورت ہے. اگر آپ مناسب سمجھے تو کر دیں. شرط یہ ہے کہ وہ ہم اس کام کو غیر مناسب نہ سمجھ رہے ہوں، وہ کام صحیح ہو، اچھا کام ہو، کوئی برا نہ ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفارش کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اس انداز سے سفارش کی جائے کہ جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس سے کہا جائے کہ آپ کے لحاظ سے مصلحت کے موافق ہو اور آپ کے اصول کے خلاف نہ ہو تو پھر یہ کام کر لیں، اس کی یہ ضرورت پوری کر دیجیے. پریشر ڈالنا، دباؤ ڈالنا یہ سفارش نہیں ہے. اور اگر وہ سفارش نہیں مانتے تو ناراض ہونا یہ خود خلاف شرع ہے. اور
بار بار تقاضے کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور پھر سامنے والا اگر سفارش کو قبول نہیں کرتا تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ نہیں یہ میرے فلانے اصول کے خلاف ہے یا اس کی میں یہ مسئلہ، وہ سمجھ رہا ہے کہ مناسب نہیں، بس ٹھیک ہے، کافی ہے، ہم اپنی رائے دے دی، ہم نے اپنا کام کر لیا، بس کافی ہو گیا۔ یہ چیزیں بہرحال بہت ضروری ہیں کہ اپنے ذہنوں میں ہم اچھی طرح بٹھائیں اور ان باتوں کو ہم سمجھیں۔ ہاں، اب یہاں ایک اور چیز ہے جس کو قرآن نے کہا شفاعتاً حسنتاً، اس کی بھی مثال ہے صحابہ کے دور میں، چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام، صحابیہ ہیں، غلطی ہوئی، فاطمہ نام تھا، مخزومیہ۔ یہ قبیلہ مخزوم جو تھا یہ بہت بڑا اور معزز قبیلہ تھا۔ تو ان میں ایک عورت تھی، فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے کہ وہ چوری میں پکڑی گئی، اور بھی واقعات ہوتے تھے، کبھی کسی کا مال لے کر اچھا انکار کر دیا، خیانت کر لیا، حدیث میں ذکر ملتا ہے، چوری میں پکڑی گئی، چوری ثابت بھی ہو گئی اور ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہو گیا۔ چوری ہے، حد ہے، ہاتھ کاٹنا حد ہے، حد ثابت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا۔ اب یہ قبیلہ مخزوم کے جو لوگ تھے تو بڑا خاندان تھا، اور ابو جہل بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑی توہین ہے، ظاہر ہے بہت بڑی توہین سمجھی جائے گی کہ اچھا یہ فلانے خاندان۔ اب تو ایسا ہوتا ہے نا کہ خاندان سے لوگ اتنے نہیں پہچانے جاتے، بعض خاندان ہوتے ہیں فلانے، اچھا اس خاندان کے لوگوں نے کیا، اس خاندان کے لوگوں نے کیا۔ اس زمانے میں تو یہ بہت زیادہ تھا، خاندان سے لوگ پہچانے جاتے تھے۔ جیسے آج کل میڈیا کے لحاظ سے تمام لوگ غلطی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اچھا ہے تو فلانے علاقے کے کسی نے کر دیا، فلانے علاقے کسی نے کر لیا، اور اگر مسلمان ہے تو پوری دنیا کے ایک ہیں، مسلمانوں نے دنیا میں یہاں کیا یہ کیا، مسلمان نے دنیا میں یہ کیا، مسلمان نے دنیا میں یہ کیا۔ تو بہرحال قبیلہ مخزوم کے لوگوں کو یہ بہت زیادہ پریشانی ہوئی کہ اچھا اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، جس کو کہتے ہیں، ہمارے خاندان کی بڑی ذلت ہوگی، توہین ہوگی، کسی طریقے سے حد روکنی چاہیے۔ کس سے بات کریں، مختلف لوگوں سے، ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے، چونکہ زید ابن حارثہ ان کے والد جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے، ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور پھر سورہ احزاب کی تفسیر میں آج کل چل ہی رہی ہے سورہ احزاب، تو وہاں اس کی تفصیلات تو آ ہی گئی ہیں۔ تو زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے بیٹے کی طرح رکھا تھا، متبنہ بیٹا جو بنایا تھا، ان کو یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے کہلاتے تھے۔ شریعت نے یہ بتا دیا کہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہیں۔ ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے تھے۔ تو سب نے کہا کہ یہ کام تو اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں، حب رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، یہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کریں گے۔ وہ ظاہر تیار نہیں ہو رہے تھے، سمجھدار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے محبت ہے تو وہ عام آدمی تو عام شخص تو نہیں ہوگا، لیکن جب دباؤ پڑا، پریشر پڑا، یہ ہے نا، انسان مشکل میں پھنس جاتا ہے کہ سفارش کریں تو بھی مشکل، نہ کریں تو بھی مشکل، اگر نہ کرتے تو وہ سب لوگ ناراض ہوتے کہ کم از کم آپ میری بات پہنچا تو دیتے، آپ نے اتنا بھی نہیں کیا۔ اب بیچارے وہ بھی دباؤ میں آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش پیش کر دی۔ اب کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، فرماتے ہیں کہ کبھی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ناراض نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ،
حدود کے بارے میں تم سفارش کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا، خطاب فرمایا، اور خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو گزشتہ امتیں جو ہلاک ہوئی تھیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی تھیں کہ ان میں کوئی معزز اور شریف خاندان کا شخص کوئی جرم کرتا، حد کا سلسلہ ہوتا، معاف کر دیا جاتا تھا، حد قائم نہیں ہوتی تھی، اور اگر کوئی کم درجے کا کوئی آدمی کوئی حرکت کرتا تو اس پر سزا جاری ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہیں، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها اعاذها اللہ منها، اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی، ہو نہیں سکتا تھا، اور الحمدللہ کبھی ایسی کوئی، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار تھیں، ہمارے علماؤں سے بڑھ کر ہیں، وہ کہاں یہ کام کر سکتی تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضی طور پر فرمایا بالفرض اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ بھی میں کاٹوں گا، میں نہیں دیکھوں گا کہ میرے خاندان کی توہین ہو رہی ہے۔ بہرحال تو جو چیز شرعی لحاظ سے ایک چیز غلط ہے، غلط کام کی سفارش کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے فرما دیا من یشفع شفاعتا حسنتا، اچھی چیز ہے، کم از کم یہ کہ جائز کام ہے جس کی سفارش ہو تو پھر ٹھیک ہے، نیک کام ہے اس میں سفارش کی، جیسے میں نے بتایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بنایا گیا، کتنا نیک کام ہوا، کتنا بڑا ثواب کا کام ہوا، تو اس طرح نیکی کے کاموں میں سفارش، آگے وہ نیک کام جاری ہو گیا، سفارش کرنے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے ہیں کہ اچھا دیکھو اس طریقے سے تم صدقہ جاریہ کا ایک عمل ہو سکتا ہے، کوئی کام کر لو۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ اچھا فلانے کے لیے اچھا یہ کر لیں تو اچھا یہ وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، کنواں کھود دیا، ضرورت کسی کی کوئی ضرورت کوئی کسی طریقے سے پوری کر دی جائے اور وہ کوئی نیک کام میں استعمال ہو جائے، لوگوں کی ضروریات میں استعمال ہو جائے، ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ بھی ایک ثواب کا ذریعہ ہے۔ آج کل سفارش ہوتی ہے تو کن چیزوں میں؟ ہمارے یہاں مدارس میں تو الحمدللہ، یہاں پر تو یہ سلسلہ نہیں، مجھے نہیں پتہ دوسرے ملکوں کا حال، لیکن مدارس میں تو نہیں، لیکن اسکولوں میں، کالجوں میں اور دوسری جگہوں پر تو امتحان کے پرچے ہوتے ہیں، اس میں سفارشیں ہوتی ہیں، حالانکہ اس کے بنیاد تو اس پر کیا لکھا ہے؟ یا کوئی شخص کوئی منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی جگہ کا بڑا بننا چاہتا ہے، کسی جگہ کا وہ ووٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے اس میں سفارش ہوتی ہے، یہ پریزیڈنٹ جو ملکوں کے بنتے ہیں سفارشات ہوتی ہیں، کیا کیا ہوتی ہیں، یہ ظاہر ہے۔ اب سوال یہ ہے، مسئلہ جب آ ہی گیا کہ ہم جو ووٹ دیتے ہیں کسی کو، ہم جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی دینی لحاظ سے فائدہ مند نہیں ہے اور یہ بھی فائدہ مند نہیں ہے، تو پھر کسی غلط آدمی کو جو شرعی لحاظ سے دینی اعتبار سے کوئی اچھا نہیں ہے اس کو یہ ووٹ دینا کہ اس کو حکومت دے دی جائے اور اس کو حاکم بنایا جائے، پریزیڈنٹ بنایا جائے، کیا اس کی اجازت ہوگی؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جاتے، حاصل یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائس اختیار جو ہے بس اس کا اور اس کا دو کا ہے، تو ہم دیکھیں گے ان میں سے جو بہتر ہو دینی مسلمانوں کے اعتبار سے اور دین کی اشاعت یا دین کے اعتبار سے جو زیادہ بہتر ہو ہم اس کو دے دیں، اس لیے کہ اس سے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی اختیار اور چوائس ہے بھی نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حدیث میں جو آیا تھا وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ، اور وفی روایت ما شاء، اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے فیصلہ کرائیں گے وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ دوسری حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قصة بریرة رضی اللہ تعالی عنہ وزوجها رضی اللہ تعالی عنہ قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعته قالت یا رسول اللہ تأمرنی قال انما اشفع قالت لا حاجة لی فیہ، رواہ البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر کے قصے میں
قصہ طویل ہے اس لیے یہاں پر اس کو بیان نہیں کیا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سفارش کی تھی، یہ فرمایا تھا لو راجعتی ہی، رجوع کر لو تو اچھا ہے، ان کو اپنے شوہر کے طور پر رکھ لو تو اچھا ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اشفع، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا، چاہو تو رکھو، نہ چاہو تو نہ رکھو، میری طرف سے نہیں، میں تو صرف یہ کہ ان کی بات آگے پہنچا رہا ہوں۔ قالت، تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سمجھتی تھی حکم ہے تو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ پھر تو گناہ ہے، خلاف ورزی گناہ اور کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ صرف سفارش فرما رہے ہیں تو پھر میں ان کو رکھنا نہیں چاہتی، لا حاجت لی فیہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ مقصد جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں ہم پہلے، جو باب کا مقصد ہے وہ سمجھ میں آ گیا کہ سفارش، وہی جو میں بات سمجھا دی کہ اتنی بڑی شخصیت سفارش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سفارش کر رہے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ یہ ایک عام صحابی یا عام عورت نہیں ہے، میں اس کے واقعے کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہیں اور وہ قبول نہیں کر رہی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے، ازواج مطہرات سے بڑے اچھے تعلقات تھے، تعلقات وہی رہے، کوئی فرق نہیں آیا تعلقات میں۔ یہ ہمارے والا ماحول تھا ہی نہیں، یہ کوئی اور ہی معاشرہ تھا، کوئی اور ہی مزاج تھا۔ ہمارے یہاں تو کوئی چھوٹا بھی بڑے سے سفارش کرے اور بڑا نہ مانے تو ناراضگی ہوتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، دل میں احساس تو ہوتا ہے بات مان لیتے، میری بات نہیں مانی، یہ ہماری کمزوری ہے۔ یہاں پر اتنا بڑا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں، اور کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ سمجھنے کی بات ہے، مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے، اس سے سفارش کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ یہ قصہ کیا ہوا تھا، بات تو پوری ہو گئی، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ قصہ کیا ہوا تھا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ باندی تھیں، ان کے شوہر جو تھے مغیث رضی اللہ عنہ وہ کسی کے غلام تھے، اور غلام اور باندی کے جو احکام ہیں وہ تو اپنی جگہ، بہرحال ان کے جو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آقا تھے انہوں نے ان کا نکاح کرا دیا تھا مغیث رضی اللہ عنہ سے۔ مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھے، اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب تک باندی ہیں، باندی ہونے کے لحاظ سے حکم یہ تھا کہ آقا کی مرضی سے نکاح ہوگا، اور آقا نے نکاح کرا دیا، ٹھیک ہے ہو گیا، اب ان کے اختیار نہیں تھا، ان کی مرضی نہیں تھی، کیونکہ باندی ہیں، نکاح ہو گیا۔ ان کے جو آقا تھے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے آقا نے انہیں یہ کہا کہ اچھا اب ہم اس طرح معاملہ کر لیتے ہیں، یہ اس زمانے میں ہوتا تھا جس کو مکاتبت کہتے تھے، مکاتبہ باندی بنا دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ طے کیا تھا کہ اتنے عرصے میں اتنی رقم آپ ادا کر دیں تو آپ کی آزادی، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ کیا تھا؟ روایتوں میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ 9 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم ہوتا ہے، تو ان سے یہ طے کیا تھا کہ 9 اوقیہ ادا کرنے ہیں، اور 1 سال میں 1 اوقیہ، گویا کہ 1 سال میں آپ 40 درہم ہمیں دیں گی جو 1 اوقیہ بن جائے گا، اس کے بعد آئندہ سال پھر 1 اوقیہ ادا کریں گی، اس کے بعد پھر 1 اوقیہ ادا کریں گی، اس طریقے سے 9 سال آپ کو لگیں گے، اس سے پہلے آپ دے دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دے نہیں سکیں گی، تو 1 سال کے 1 اوقیہ اور 9 اوقیہ ادا کرنے ہیں۔ اب بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیچاری کیسے کمائیں گی، کہاں سے لائیں گی، کیسے پیسے ادا کریں گی؟ 9 اوقیہ ادا کرنے ہیں، پہلے ادا کر دو تو ٹھیک ہے۔ تو خیر
وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور یہ عرض کیا کہ میرے آقاؤں نے مجھے یہ کہا ہوا ہے اور اتنا میرے ذمہ ہے کہ آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں اس بارے میں۔ کس سے پوچھ رہی ہیں؟ ہم بھی سوچیں کس سے پوچھ رہی ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی۔ کیا وہ کسی کی آزادی کے لیے کوئی مدد کر سکتی ہیں؟ ہمارے گھروں میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، ان کے یہاں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں کمی ہوتی تھی، کمی نہیں ہوتی تھی، ان کے یہاں صدقات کا زور تھا، خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا زور تھا۔ تنگی الحمدللہ ہمارے یہاں کسی درجے میں نہیں ہے۔ کھانے کا پورا نظم ہونے کے بعد ہم جو پیسے بچتے ہیں وہ ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں، لیکن دل بھی تو بڑا ہونا چاہیے۔ تو ہم اگر یہ سوچیں کہ مانگنے گئیں تو کس سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 5 درہم دے دیتی، بہت بڑی چیز تھی 5 درہم۔ 1 درہم میں تو ان کا گوشت آ جاتا، 1 دن کا کھانا تو کئی دنوں کا کھانا ہو جاتا شاید۔ بہرحال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ 1 درہم میں دے دیتی ہوں، 5 درہم میں دے دیتی ہوں، جیسے ہم لوگوں کا عام مزاج ہے، چلو بہت زیادہ 10 درہم میں دے دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ اگر چاہو تو پورے 9 اوقیہ میں ادا کر کے میں تمہیں آزاد کر دیتی ہوں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اتنے پیسے ہوتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ خرچ ازواج مطہرات کو دیا کرتے تھے، اور وہ ان کے اختیار ہے کہ آپ رکھیں، پورا سال خرچ کریں، اللہ کے راستے میں دے کر ختم کر دیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس وقت کسی وجہ سے ملا ہوگا کہیں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سالانہ خرچ جو ہوا کرتا تھا وہ دیا ہوگا۔ بہرحال جب ان کو ملا اور اس وقت ان کے پاس موجود بھی تھا، دل بڑا تھا، خرچ تو کرنا ہی ہے کہیں اچھے مصرف میں، کہیں بڑی جگہ میں ہم اگر ہوں تو اس طرح ایسی جگہ میں لگائیں، مسجد میں لگائیں، یا کوئی ادارہ بنانے میں لگائیں، اور اس میں بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا اس میں مسجد میں جو مصلے بچھائے جاتے ہیں نا وہاں لگاتے ہیں تاکہ لوگ اس پر نماز پڑھیں اور ہمیں ہر نماز کا ثواب ملتا رہے۔ ہم گنتے ہیں، چونکہ بخیل ہیں تو ہم گنتے ہیں ایسی چیزیں۔ ان کے یہاں ہے تو اچھا دیکھو جب ضرورت آئی اور ہم رمضان کا انتظار کریں گے، رمضان میں 1 کے 70 ملیں گے، نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، باندھی رہو، نہیں ہم رمضان میں ادا کروں گے تاکہ 70 باندھیوں کا ثواب ملے۔ ہماری سوچ ہی بالکل مختلف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی، ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ اجازت دیتے ہوں اور اس کے لیے تیار ہوں کہ پورے پیسے میں ادا کر کے تمہیں لے کر خرید کر میں آزاد کر دیتی ہوں، تو بہت اچھی بات ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی واقعہ ہوا وہ ہوا، آخر نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوری رقم ادا کر دی، ان کو خرید لیا، خرید کر آزاد کر دیا۔ اب جب آزاد ہو گئیں تو کس کی باندھی تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آئیں، پھر یہاں سے آزاد ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حق بنتا ہے کہ ہمارے گھر کی باندھی تھی یہ تو، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کے آزاد کیا ہے، ہم لوگوں کی ان پر احسانات ہیں۔ آزادی ملی ہے تو میری گھر والی کی وجہ سے ملی ہے، ہماری وجہ سے ملی ہے، اور پھر جب آزادی ملی تو آزادی ملنے پر شریعت کی طرف سے ان کو اختیار دیا گیا، یہ شرعی حکم ہے، شریعت کی طرف سے ان کو اختیار یہ دیا گیا کہ چونکہ اب آزاد ہوئی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فختاری، اب تمہیں اختیار ہے، تمہارا نکاح مغیث کے ساتھ ہوا تھا، اس وقت تم باندھی تھی، اب تم آزاد ہوئی ہو تو اب تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں رہنا چاہتی، شرعی لحاظ سے اختیار ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں رہنا چاہتی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بیچارے بہت چاہتے ہیں، مغیث رضی اللہ عنہ بہت چاہتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، تو مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے، بازار میں کہیں وہ جا رہی ہیں، کہیں وہ چل رہی ہیں، تو وہ پیچھے پیچھے جاتے، رو رہے ہوتے تھے، آنسو بیچاروں کے آنسو نکل رہے ہوتے تھے۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا رہی ہیں، وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ماننا نہیں چاہتی، تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا، یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ، کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت ہے اور بریرہ کو مغیث سے کتنی نفرت ہے؟ خیر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آیا، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارشی بنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی تھی، یہ فرمایا تھا کہ دیکھو تمہاری ان سے اولاد بھی تو ہے نا، تو رجوع کر لو تو اچھا ہے۔ اولاد جو ہے بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے، تمہاری ان سے اولاد بھی تو ہے تو رجوع کر لو تو اچھا ہے۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رجوع کر لو، اس کی وجہ اولاد کو ذریعہ بنایا کہ وہ ایک وجہ بن جاتی ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ماں ہے، بچے ہیں، باپ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ایک بڑی وجہ بھی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد ان سے ہوئی ہے تو اگر رجوع کر لو تو اچھا ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے تو پھر تو بس بات ختم ہو گئی، اور اگر آپ کا مشورہ ہے اور آپ صرف سفارش فرما رہے ہیں تو پھر مجھے ان سے تعلق نہیں ہے، مجھے چونکہ قلبی ان سے تعلق نہیں، یہ مفہوم ادا کر رہا ہوں، چونکہ دل میں تعلق نہیں ہے تو ساتھ رہنا مشکل ہے، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ یہ ہے سفارش۔ اتنا بڑا شخص سفارش کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ گھر کی باندھی اور آزادی ملی تو انہی کی وجہ سے، حکم بھی انہوں نے بتایا کہ آپ کو آزادی ملنے کے بعد نکاح ختم کرنے کا اختیار ہے، وہ بھی بتانے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہیں تو ماننا بھی نہیں چاہتی۔ یہ ان کو اختیار تھا، شریعت نے جہاں کسی انسان کو اختیار دیا ہے وہاں کسی دباؤ کے ذریعے، بڑے کے ذریعے سے ان پر دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا اور نہ ماننے کو برا سمجھنا، یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ بس اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور شریعت کا مزاج ہم سمجھنے کے قابل بنیں اور یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں اتریں، ان کو ہم قبول کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔